تحفظ حاصل ہے، جس کو اپنے خاندان کی پناہ حاصل ہے، جس کا باپ ماموں چچا خالہ بہن بھائی سارے موجود ہیں، اس عورت کو کتنا حاصل ہے، وہ بھی موسم ہے۔ پورا موسم عورتیں دو طرح کی ہو گئی، موسم عورتیں دو طرح کی ہو گئی، ایک عورت کو جو نکاح میں آ کے محفوظ ہو گئی، اور ایک عورت کو جو کی دونوں لہذا پہلی طرح کی جو عورت ہے اس سے نکاح حرام ہے، جس کا پہلے سے نکاح ہو چکا، لیکن دوسری عورت ہے جو اپنے خاندان کی پناہ رکھتی ہے، جو اپنے خاندان کی وجہ سے محفوظ ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو آدمی اس بات کی طاقت نہ رکھے کہ وہ نکاح کہ وہ نکاح کرے محسنات، محسن عورت سے، پناہ والی عورت سے، خاندانی عورت سے، خاندانی عورت سے نکاح کرنے میں اور لڑکی سے نکاح کرنے میں سہولت کیا ہے؟ خاندانی عورت جو ہے اس کا مہر زیادہ ہو سکتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مالدار ہونے کے حساب سے حق مہر طلب کرے گی، اسی طرح اس کے جو اخراجات ہوں گے نکاح میں، بیمے کا خرچ ہے یا اس کو دینے کھانے کا خرچ ہے، وہ بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی مالی اعتبار سے خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، میں اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، بس وہ نکاح کرے ملکت ایمانکم، تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، من فتیاتکم، تمہاری لوگیوں میں سے، فتیات جمع ہے، فتات اس کا واحد ہے، مومنات، بشرطے کہ وہ مومن ہو، وہ کافر لڑکی ہے، ان سے ویسے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن جب اس سے نکاح کرنا ہو تو شرط ہے کہ وہ مومن ہو، خواہ وہ جب قید تھی اس وقت مومن تھی یا قید ہونے کے بعد وہ کافرہ سے مسلمان ہوئی، دونوں صورتوں میں شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسلمان، تاکہ تمہیں خرچ زیادہ نہ کرنا پڑے۔ جو لوگ مالدار ہیں، امیر ہیں، خرچ برداشت کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو فرمایا خاندانی نکاح کر لو، جن کو خاندان کا تحفظ حاصل ہے وہ بھی محسنات ہیں، اور مالی کو برداشت نہیں کر سکتے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ لوگ ہیں ان میں سے جو مومن ہے ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ایمان کا کہ لوگی جو ہے اس نے مال نکاح کرنے کے لیے ایمان بنتی ہے یا پھر باقی وجہ سے وہ ہو گئی، ایک اس کا مفہوم ہے کہ جتنے وہ بھی اللہ جانتا ہے اور کتنی لوگی وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ مدد یہ جو ہے ظاہر پہ حکم لگاتی ہے، باطن کا معاملہ اللہ جانتی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ ایمان شرط ہے ظاہری طور پر، لوگی جو ہے وہ بھی چاہیے، اور تمہارے ایمان کا معاملہ ہو یا لوگی کے ایمان کا معاملہ ہو، کا مطلب یہ ہے وہ تم سارے ایک دوسرے سے
باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بتا دی. ایمان جو ہے بظاہر شرط ہے, بظاہر دونوں کو موجود ہونا چاہیے, ایک ہی حالت میں کسی کے لونڈی ہونے کے بعد سے اقرار نہ کرو, کسی کے لونڈی ہونے کے بعد نہ کرو, اس لیے کہ سارے ایک ہی ماں باپ کے بعد. آگے فرمایا کہ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, نکاح کرو لونڈیوں سے, فَأَنكِحُوهُنَّ لونڈیوں سے نکاح کرو, بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ آپ کی اجازت سے. آج سنا کیا ہوگا؟ جس کے ایک قبضے میں ہے. آج سے مراد یہاں پہ جو آزاد عورت ہے, خاندانی عورت ہے, اس کا حال کون ہوگا؟ اس کا ولی, اور اس کا چچا. باپ نہ ہونے کی صورت, چچا نہ ہونے کی صورت میں ماموں جو ہے اس کا ولی ہے. لیکن جو لونڈی ہے اس کا حال کون ہے؟ اس کا مالک. جہاں فرمایا کہ اس کے, یہ آپ دیکھیے کہ لونڈی ہوتے ہوئے بھی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لونڈی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. خاندانی عورت کو, آزاد عورت کو اپنے باپ یا اپنے ولی کے بغیر کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ خاندانی عورت کو باپ کے یا ولی کی اجازت کے بغیر کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ لہٰذا وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائے کہ نکاح کرو لونڈیوں سے, لیکن ان کے مالکوں کی اجازت سے. اس لیے کہ یہ بھی لونڈیوں کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ جب لونڈی کا نکاح ہو جائے گا تو پھر پہلا مالک اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہی تو شریعت کا احسان ہے کافروں پہ بھی اور مسلمانوں پہ بھی, بہت بڑا احسان ہے. جس طرح شریعت جو ہے ایمان لانے والوں کی توہین اور بے عزتی برداشت نہیں کرتی, ان کے درمیان فحاشی اور بے حیائی برداشت نہیں کرتی, شریعت اسی طرح کافروں کی عورتوں کے بارے میں بھی ان کی بے عزتی اور توہین برداشت نہیں کرتا. کافر عورتوں میں بھی فحاشی اور بے حیائی پھیلانا برداشت نہیں کرتا. لہذا شریعت نے قانون بنا دیا کہ جب ایک مالک, لونڈی کا مالک جو ہے وہ اس لونڈی کا نکاح کر دے گا تو پھر اس مالک کو یہ اجازت نہیں ہے اپنی لونڈی سے فائدہ اٹھانے کی, پھر وہ اس کے اپنے شوہر کے لیے ہوگی. البتہ وہ مالکانہ حقوق جو ہے وہ اس کا مالک رہے گا, لیکن اس سے ویسے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جو مرد اور عورت کا تعلق ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ ان کا نکاح کرو باذن اہلہن, ان کے مالکوں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف, وآتوہن اور ان کو بھی اسی طرح ادا کرو, اجورہن ان کا اجر یا ان کا حق مہر, بالمعروف معروف طریقے سے. معروف طریقے سے مراد یہی ہے کہ شریعت نے جو قانون بنا دیا, ایسے نہ کرو کہ لونڈی ہے حق مہر طے ہو گیا, لیکن لونڈی سمجھتے ہوئے حق مہر اس کا مار جاؤ یا حق مہر ادا نہ کرو یا اس کی پرواہ نہ کرو. فرمایا کہ معروف جو شریعت کا طریقہ ہے, جو قانون ہے, اس کے مطابق اس کا حق مہر بھی ادا کرو. محصنات, محصنات, یہاں پھر محصنات کا لفظ آیا. یہاں محصنات کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یہاں پہ محصنات کا لفظ ہے محفوظ ہونے والی, کس میں؟ نکاح میں. جو آیت کے شروع میں محصنات کا لفظ آیا ہے وہ خاندانی عورت کے لیے ہے جس کو اپنے خاندان کا تحفظ حاصل ہے. اور یہاں پہ جو محصنات کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نکاح کو نبھانے کی غرض سے, نکاح کی حفاظت کی نیت سے لونڈیاں آئیں مردوں کے پاس, عارضی طور پہ ذائقہ چکھنے کے لیے, لطف اندوز ہونے کے لیے, بدکاری کے لیے نیت سے نہ آئیں, بلکہ فرمایا کہ وہ شریف عورتوں کی طرح مومن بن کے حق مہر لے کے اور نکاح کو ہمیشہ کے لیے نبھانے کی نیت سے آئیں. غیر مصافحات, غیر مصافحات, بدکاری کی نیت سے نہ آئیں.
صافہ کا معنی پانی بہانا، غیر مصافحات نہ کہ پانی بہانے والیاں، جس کا مطلب ہے بدکاری کرنے والیاں، بدکاری کرنے کی نیت سے نہ آئیں بلکہ مستقل طور پہ نکاح کے بندھن کے ساتھ بند کے رہنے کی نیت سے آئیں۔ آگے فرمایا کہ ولا متخذات اخدان، ولا متخذات اور نہ ہی وہ پکڑنے والیاں، متخذات پکڑنے والیاں، اخدان، اخدان کہتے ہیں چوری چھپے دوستی کرنا، اور نہ ہی وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے بولے آواز کوئی بات نہیں، کوئی بات دے دے بلا متحدات احدان، اور وہ جو عورتیں یا لونڈیاں جو ہیں وہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں، مطلب اور یہ حکم جو ہے جب لونڈیوں کو دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی عورتوں کے لیے تو یہ احکام بدرجہ اولا ضروری ہے۔ جب ایک عورت نکاح میں آ جائے تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ صرف اپنے خامد کی ہی ہو کے رہے، کسی دوسرے کے ساتھ پھر آشنائیاں اور دوستیاں نہ لگائے، بعد عشق و معاشقی نبھانے کے لیے نہ آئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں شریعت ان کی تردید کرتا ہے کہ یہ عاشقی اور معشوق، اور وہ نکاح جو ہیں وہ عموماً سرے نہیں چڑھتے، وہ بندھن جو ہیں وہ درمیان میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں جو عاشقی اور معاشقی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جو لو میرج ہوتی ہیں، محبت کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ عموماً کامیاب نہیں ہوتی، اور ان ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تردید فرمائی ہے کہ جب نکاح کر کے آئیں لوڈیاں یا پھر خاندانی عورتیں بھی ہوں تو انہیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محسنات، محسن بن کے آئیں، اپنے آپ کو قلعے کے اندر محفوظ رکھنے والی بن کے آئیں، نکاح کا بندھن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ بند کے آئیں، شوہر کے پاس بدکاری کی نیت نہ ہو، محض لذت حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، اور پھر نکاح میں آنے کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ آنکھیں مانکھیں نہ ملائیں، دوسرے کے ساتھ آشنائیاں نہ کریں، دوسروں کے ساتھ یاریاں نہ لگائیں۔ آگے فرما دیا فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح کے قلعے میں آ جائے، اُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، فَإِنْ پس اگر اتین وہ آئیں بفاحشۃ بے حیائی کو، کون ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ لونڈیوں کے نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ لونڈیوں کے بارے میں فرمایا کہ اب لونڈی جو ہے وہ پہلے تو لونڈی ہے، نکاح کے بغیر وہ کسی کے ساتھ رہی ہے، اب وہ نکاح کی قید میں آ گئی ہے۔ فرمایا نکاح کی قید میں آنے کے بعد اگر کوئی بے حیائی کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، فَعَلَيْهِنَّ، پس اوپر ان کے نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، یہ ہے وہ نقطہ جو جھگڑا ہے منکرین حدیث کے ساتھ، اور جو رجم کی سزا کی نفی کرتے ہیں کہ رجم کی سزا جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے یا وہ درست نہیں ہے، یہاں اللہ نے فرمایا فَعَلَيْهِنَّ، پس اوپر ان کے اگر لونڈی جو ہے نکاح کرنے کے بعد زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، فَعَلَيْهِنَّ، اس لونڈی کے اوپر نصف سزا ہے، ما علی المحصنات، جو خاندانی عورت کے اوپر ہے اس سے نصف سزا ہے۔ خاندانی عورت جو ہے اس کی سزا کیا ہے؟ رجم، جی رجم، نکاح کے بعد پورا کرنے کی۔ خاندانی عورت نکاح کے بعد بدکاری کرے یا زنا کرے اس کی سزا
संसार करना। अब ये तो मोहसन है जो किले में आ गई, निकाह के किले में, लेकिन ये तज़किरा जो है जो ऊपर शुरू हुआ, जो तुम में से निकाह की इस्तिताअत और कुव्वत न रखता हो माली एतबार से, खानदानी औरत से निकाह करने की, मोहसनात से। यहां मोहसनात से मुराद खानदानी औरत, जिसको खानदान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये जिक्र दो औरतों का हो रहा है, एक लौंडी का जिक्र हो रहा है और एक खानदानी औरत का जिक्र हो रहा है। यहां जब अल्लाह ताला ने सजा बताई है कि लौंडी की सजा, अगर लौंडी जो है वो बदकारी करती है, ज़ना करती है, उसकी सजा जो है वो मोहसन औरत से निसफ है। अब मोहसन यहां कौन कौन सी दो औरतों का तकाबुल हो रहा है, जिक्र हो रहा है? खानदानी औरत, निकाह से पहले जो जिसको खानदान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, निकाह से पहले जिसको खानदान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उस औरत का और लौंडी का दोनों का जिक्र हो रहा है या दोनों का तकाबुल हो रहा है। अगर तो जो लोग रजम की सजा का इनकार करते हैं वो ये कहते हैं कि यहां पे मोहसनात से मुराद वो औरत है जो निकाह की कैद में आ चुकी है, निकाह के हिसार में आ चुकी है, निकाह के तहफ़्फ़ुज़ में आ चुकी है। और चूंकि रजम का निसफ क्या हो सकता है? कुछ नहीं है। रजम का निसफ जो है वो कुछ नहीं है, लिहाजा इसका मतलब यह है कि रजम की सजा जो है वो सिरे से है ही नहीं। ये गलतफहमी इसलिए हुई कि मोहसनात का जो दूसरा माना है जिससे आगाज हुआ है शायद का, उसका जो मफहूम है उसको नजरअंदाज कर दिया गया। इब्तिदा में मोहसनात जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खानदानी औरत के लिए। खानदानी औरत जिसका अभी निकाह नहीं हुआ, खानदानी औरत जिसका अभी निकाह नहीं हुआ वो भी मोहसन है। और वो औरत जो खानदानी है जिसका अभी निकाह नहीं हुआ, उसकी सजा क्या है बदकारी की? उसकी सजा 100 कोड़े है, उसकी सजा 100 कोड़े है। तकाबल जो है वो हो रहा है उस मोहसन से जो खानदान के तहफ़्फ़ुज़ वाली है और अभी उसका निकाह नहीं हुआ। बात समझिए आप? ये बड़ा एक बारीक सा नुक्ता है जहां से जो रजम की सजा का इनकार करते हैं वो फायदा उठाते हैं। मोहसन जो है इसके तर्जमे में फर्क है और उसके लुग़वी माने में आयत का सियाक़ो सबाक़ ये बताता है कि यहां पे मोहसनात से मुराद कौन सी औरतें हैं। जहां अल्लाह ने फरमाया कि मोहसनात से निकाह न करो, वहां मोहसन से कौन सी औरत मुराद है? निकाह वाली। और जहां ये फरमाया कि मोहसनात से निकाह करो, वहां कौन सी औरत मुराद है? जिसको खानदान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और यहां जो सजा बताई जा रही है लौंडी की, वो सजा बताई जा रही है उन मोहसनात के हवाले से जिनको खानदान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। खानदान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होते हुए जो औरत बदकारी करेगी उसकी सजा क्या है? 100 कोड़े है। लिहाजा उससे तकाबल करते हुए फरमाया गया कि अगर लौंडी ये करती है, बदकारी करती है निकाह के बाद, तो उसको उस मोहसन औरत के मुकाबले में निसफ सजा दो और वो 50 कोड़े बनती है। ये उलझाव दिया जाता है मुनकरीन हदीस की तरफ से और इनकार किया जाता है कि चूंकि रजम की आदि सजा तो है नहीं, लिहाजा रजम की सजा है ही नहीं शरीयत में। और ये धोखा यहां से दिया जाता है मोहसनात के लफ्ज़ से। हालांकि मोहसनात का लफ्ज़ जो है वो दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है, निकाह वालियां भी इस्तेमाल हुआ और जिनको खानदान का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसके लिए भी इस्तेमाल हुआ। और जब ये तकाबुल किया जा रहा है तो शुरू में बात ये कही गई कि मोहसनात से निकाह करो, अगर मोहसनात से निकाह नहीं कर सकते तो लौंडियों से कर लो। और उसी आयत के हवाले से आखिर जाते हुए ये बात इरशाद फरमाई, अगर ये लौंडियां बदकारी करें
تو جن محسنات سے تم نکاح نہیں کر سکے ان کی جو سزا ہے بدکاری کی، اس سزا سے نصف سزا ہوگی ان لوڑیوں کی، جس کا مطلب یہ ہے ان کو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے خاندانی عورتوں کو بدکاری کرنے پہ، اور یہ جو لوڑیاں ہیں ان کو نصف سزا یعنی 50 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ اور اس پہ چاروں ائمہ کرام کا اتفاق ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں جو لونڈی کی سزا بتائی گئی ہے وہ نصف رجم کی سزا نہیں ہے بلکہ 100 کوڑوں کا نصف ہے یہ، اور یہ وہ محسنات ہیں جن کو خاندان کا تحفظ حاصل ہے، نہ کہ وہ محسنات جن کو نکاح کا تحفظ حاصل ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی شدہ زانی تھے، مرد بھی اور عورت بھی، ان پہ سزا نافذ کی رجم کی، لیکن جو منکرین حدیث ہے وہ ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، براہ راست رجم کا حکم نہیں ہے، اور یہ آیت جو ہے لونڈی کو نصف سزا دینے والی یہ بھی رجم کی آیت کی تردید کرتی ہے، لہذا وہ جو احادیث ہیں رجم کرنے والی ان کا ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ چونکہ قرآن سے یہ ثابت نہیں لہذا وہ حدیثیں درست نہیں ہیں، حالانکہ ان کی وہ جو الجھن ہے وہ علمی اعتبار سے غلط ہے۔ یہاں مقابلہ ہو رہا ہے لونڈی کا اور اس عورت کا جو نکاح سے پہلے خاندان کی میں محسنات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک لمن خشی العنۃ منکم، ذالک یہ جو رخصت ہے لونڈیوں سے نکاح کرنے کی، اللہ فرماتے ہیں لمن واسطے اس آدمی کے خشیہ جس کو ڈر ہے عنۃ کہ کہیں اس سے نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں وہ آزمائش میں نہ پڑ جائے، کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ مراد کیا ہے؟ نوجوان آدمی نکاح نہ کرے تو کیسا آزمائش میں پڑے گا؟ زنا کی آزمائش میں، بدکاری کی آزمائش میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا سیدھا راستہ تو یہ ہے کہ نکاح کرو تم، لیکن اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ تم خاندانی عورت سے نکاح کر لو، نکاح کے اخراجات برداشت کر لو، اللہ تمہیں رخصت دیتے ہیں اس بات کی کہ کسی لونڈی مومنہ کے ساتھ نکاح کر لو، تمہارا خرچ اس سے کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ فرماتے ہیں کہ رخصت تمہیں اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم کسی آزمائش میں نہ پڑو، کسی مصیبت میں نہ پڑو، کسی تکلیف میں نہ پڑو، یعنی تم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، بدکاری نہ ہو جائے، زنا نہ ہو جائے۔ آگے فرمایا ان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر لونڈی پہ نکاح کرنے کو جی نہیں چاہتا، مال بھی نہیں ہے اتنا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر صبر سے کام لو تو تمہارے لیے بڑا اچھا ہے، اللہ تمہیں اجر و ثواب دیں گے اس کا، لیکن بدکاری میں نہ پڑنا۔ یہ جو رخصت ہے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی، یہ رخصت تو اس وجہ سے ہے کہ تم بدکاری سے بچے رہو، نیکی کی زندگی بسر کرو، گناہوں سے بچو، اس لیے ہے یہ رخصت۔ لیکن اگر تم صبر کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو آدمی استطاعت نہ رکھتا ہو نکاح کرنے کی، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ جو ہے وہ اس کی خواہش کو کم کر دے گا، اس میں صبر کی طاقت زیادہ آ جائے گی۔ اور یہاں بھی اللہ نے وہی بات فرمائی کہ اگر تم صبر کرو، گناہ سے بچے رہو، تو فرمایا کہ خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بڑا ہی اچھا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنہار اور مہربان ہے۔ آگے یہ بات ارشاد فرمائی یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیبین لکم، تاکہ بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور ہدایت دے تم کو، تمہاری رہنمائی کرے، سنن الذین من قبلکم، سنت کی جمع ہے، سنت سے مراد نیک لوگوں کا طریقہ، سنت ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اور یہاں بھی سنن کا لفظ جو ہے وہ انبیاء کرام کی سنت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تم سے پہلے جو انبیاء کرام یا صلحاء یا نیک اور متقی لوگ گزرے تھے، ان کا جو طریقہ ہے اس کی طرف ہم تمہاری رہنمائی کریں، اس طرف ہم تمہیں ہدایت دیں،
اور وہ طریقہ یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کرے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت سے پلٹ آئے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب اور وسائل اور ہدایات تمہیں اس لیے دی تاکہ تم نیکی کی زندگی بسر کرو، گناہوں سے بچے رہو۔ اللہ تم پہ رحمت کے ساتھ پلٹنا چاہتا ہے، نظر کرم کرنا چاہتا ہے، اللہ تم پہ اپنی رحمت فرمانا چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات دوبارہ ارشاد فرمائی اگلی آیت میں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تم پہ اپنی رحمت کرتا رہے، اللہ تمہاری توبہ قبول فرماتا رہے، اللہ تم پہ نظر رحمت فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں سارے کے سارے انسانوں کی خیر اور بھلائی کے لیے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی بار بار فرمایا کہ اللہ غفور رحیم ہے، اتنا اللہ تعالیٰ بخشنہار ہے، اتنا اللہ مہربان ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، اس ایک حصے سے شروع کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک سارے انسان، سارے جنات، سارے وحشی، چوپائے، پرندے، درندے، مچھلیاں، پانی کے جانور، ہوا کے جانور، خشکی کے جانور جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی محبتیں دنیا میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے یہ۔ اتنے اللہ تعالیٰ رحیم اور غفور ہیں۔ اور فرمایا کہ جو باقی 99 رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ 99 رحمتیں محفوظ رکھی ہیں قیامت کے دن اہل ایمان کو نوازنے کے لیے۔ مومن آدمیوں پہ اللہ تعالیٰ وہ 99 رحمتیں نازل فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اتنا غفور رحیم ہے، جو بھی اللہ حکم دیتے ہیں اس میں انسانوں کے لیے بھلائی ہے، اللہ کی رحمت ہے، سراسر اللہ کی بھلائی ہے اس میں، سراسر اللہ کی مغفرت ہے اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالی جبرائیل کو بلا کے یہ بات بتاتے ہیں کہ فلاں میرا بندہ میری رضا کے لیے اور میری خوشی کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جبرائیل وہ بات آگے حاملین عرش کو بتاتے ہیں۔ حاملین عرش سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کو بتاتے ہیں جو حاملین عرش ہیں کہ فلاں جو بندہ ہے اللہ کا، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ حاملین عرش جو ہیں وہ اس عرش کے اردا گرد جو فرشتے کھڑے ہیں ان سب کو بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے فلاں کام کر رہا ہے۔ وہ حاملین عرش جو ہیں وہ پھر سارے جتنے بھی آسمان کے فرشتے ہیں ان سب کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے فلاں کام کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتو تم گواہ رہو کہ میں نے اس بندے پہ اپنی رحمت نازل کی۔ جبرائیل بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بندے پہ اپنی رحمت نازل کی۔ حاملین عرش جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہے اس پہ۔ اور پھر سارے آسمانوں کے فرشتے
وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے فلاں کام کر رہا ہے، اللہ کی رحمت ہو اس آدمی پہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کتنے غفور ہیں، کتنے بخشنہار ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں جا رہے تھے، راستہ میں کوئی گاؤں آیا، بستی آئی، صحابہ کرام نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ صحابہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک عورت اس بستی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آگے کہنے لگی یا رسول اللہ، میں تنور پہ روٹیاں لگاتی ہوں، میرا پیشہ ہے روٹیاں لگانا، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ میں جب تنور میں روٹی لگانے لگتی ہوں تو مجھے اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے میں اس کو اپنی گود سے نکال کے دور رکھ دیتی ہوں، نکال دیتی ہوں تاکہ اس بچے کو آگ کی تپش نہ لگے، آگ کی گرمی محسوس نہ ہو اس کو۔ اور وہ عورت کہنے لگی کہ جب میں روٹی لگا لیتی ہوں تو پھر میں اپنی محبت کی وجہ سے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہوں۔ آ کے پوچھنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس نے کہ تم میں سے اللہ کے رسول کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول۔ پھر اس عورت نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، مجھے تو اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس بچے کو تنور کی آگ کی تپش بھی لگنا گوارا نہیں کرتی، میرا جی نہیں چاہتا کہ اس بچے کو اس تنور کی آگ کی ہوا بھی لگے گرم۔ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ آپ اندازہ لگائیے اس عورت کی جو سوال تھا کیسا عجیب تھا، کہاں اس کا ذہن پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے کہ میں تو اس بچے کو تنور کی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دینا پسند کرتی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ بڑا رحم فرمانے والا ہے، اللہ بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ اپنے بندوں کو واقعی جہنم میں نہیں ڈالے گا سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے مقابلے میں بڑا سرکش ہے اور اس بات کا اقرار نہیں کرتا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے وہ سرکش ہے، اللہ کا باغی ہے، اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، اس کے علاوہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے اور بڑی مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور انسان اللہ سے کہتا ہے ربی اذنبت فاغفر ہو، یا اللہ تو میرا رب ہے، اذنبت یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فاغفر یا اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو پتا ہے کہ گناہ معاف کرنے والا بھی ہے میرا رب اور گناہ پہ پکڑنے والا بھی ہے، اگر میں نے گناہ معاف نہ کیا میں اس کی سزا دوں گا، میں اس کو پکڑوں گا، میرے بندے کو پتا ہے اس لیے یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تمہیں معاف کیا، اور فرمایا کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کہتا ہے ربی اذنبت یا اللہ پھر گناہ ہو گیا، فاغفر یا اللہ پھر معاف کر دے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہوں پہ سزا بھی دیتا ہے اور میرا رب ہے جو میرے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے میں نے تیرا گناہ معاف فرما دیا۔ فرمایا کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر انسان سے گناہ ہوتا ہے، پھر انسان اللہ سے کہتا ہے یا اللہ پھر مجھ سے گناہ ہو گیا،
یا اللہ پھر معاف فرما دے. اللہ پھر وہی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہوں پہ سزا بھی دیتا ہے، گناہ بھی معاف بھی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا. اور پھر فرمایا کہ اے میرے بندے، جب تک تو مجھ سے گناہ کرتا رہے گا، ایسے کرتا رہے گا، میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب شیطان راندہ درگاہ ہوا تو شیطان نے یہ کہا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک انسانوں کی جانوں میں روحیں موجود ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کو جہنم کی راہ پہ ڈال کے چھوڑوں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آ کے ان کو حملہ کروں گا، جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم اور مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا. اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ ہماری مشقت کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیں کسی مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. اگر فی الواقع ہم ایمان والے ہیں تو ایمان تو نام ہی اس کیفیت کا ہے کہ اللہ واللہ کا رسول جو بھی بات کہہ دے، جو بھی بات زبان سے نکال دے، انسان آمنا و صدقنا کہے، پورے شرح صدر کے ساتھ اس پہ عمل کرے اور یہ اس بات کا یقین رکھے کہ جو اللہ واللہ کے رسول کا حکم ہے ہماری خیر اور بھلائی اسی میں ہے. ہمارے جتنے بھی مصائب ہیں، آلام ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم بیوقوف اور احمق ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری کون سی حماقتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مصیبتوں میں مبتلا ہے. ہوتی ہماری حماقتیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں مبتلا ہے. اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی میری اطاعت کرے گا میں اس کو حیات طیبہ بسر کراؤں گا، اور تکلیف دہ زندگی، مصیبتوں والی زندگی، پریشانیوں والی زندگی اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا، فرمایا ان لہ معیشۃ ضنکا، اس کی ساری زندگی دکھوں والی، مصیبتوں والی، پریشانیوں والی، بیماریوں والی میں گزراؤں گا. اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو ہیں اس کے فرما بردار بن کے رہیں، اس کے اطاعت گزار بن کے رہیں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھ کی، سکھ کی، چین کی، سکون کی زندگی بسر کروا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت کرنے کے بہانے بنائے ہیں. وضو کرو تمہارے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دوں گا، تمہاری زبان کے گناہ، تمہاری آنکھوں کے گناہ، تمہارے پاؤں کے گناہ سارے معاف کر دوں گا، ایک نماز سے دوسری نماز تک سارے گناہ معاف کر دوں گا، جمعے سے جمعہ پڑھو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، رمضان سے رمضان کے روزے رکھو گے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس سے بڑی بات اور کیا ہے؟ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، فرمایا کہ روزانہ افطاری کے وقت ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور اپنے احسان سے جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، بے شمار لوگوں کو. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ روزانہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں. فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں فرشتہ ہر وقت یہ آواز دیتا رہتا ہے، منادی کرتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والوں آگے بڑھو.
نیکی میں سستی نہ کرو، نیکی میں غفلت نہ کرو، نیکی میں کوتاہی نہ کرو. دنیا کے معاملات میں روکا عجلت سے، لیکن نیکی کے معاملے میں، دین کے معاملے میں فرمایا کہ اقبل، جلدی کرو، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری نیت بدل جائے، شیطان حائل ہو جائے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بہت زیادہ دعا مانگتے ہیں، یہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. فرمایا کہ ہر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی ان 2 انگلیوں میں ہے. جس کا اللہ چاہتے ہیں دل ہدایت پہ قائم رکھتے ہیں، جس کا دل چاہتے ہیں اللہ پھیر دیتے ہیں ہدایت سے. اور فرمایا کہ فرشتہ یہ بھی منادی کرتا ہے یا باغ شر اکثر، کہ اے گناہ کرنے والے رک جا گناہوں سے. لیکن یہ بات تو ایمان کی ہے، وہ آواز تو ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن اگر اللہ کے رسول پہ ہمارا ایمان ہے تو آواز ہمیں آنی چاہیے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کے لیے آگے بڑھو اور برائیوں سے اور گناہوں سے رک جاؤ. آج ہی ہمارے امام صاحب نے یہ واقعہ سنایا، حدیث سنائی جمعے کی نماز میں کہ 3 انصار ایک ہی وقت میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک آدمی غزوہ میں شہید ہو گیا، کچھ دیر کے بعد دوسرا آدمی وہ بھی غزوہ میں شہید ہو گیا. تیسرا آدمی جو تھا کچھ دیر کے بعد طبی موت، گھر میں فوت ہوا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے وہ دوست تھے تینوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ خواب میں مجھے ان تینوں آدمیوں کا انجام دکھا دے کہ یا اللہ تو نے کیسا معاملہ کیا ان کے ساتھ. وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اسی رات اللہ نے خواب دکھا دیا. خواب یہ تھا کہ وہ جو آدمی طبی موت فوت ہوا اپنے گھر میں، وہ آدمی جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، شہید دونوں جو ہیں وہ بعد میں داخل ہو رہے ہیں. وہ صحابی کہنے لگا کہ بڑا تعجب ہوا مجھے اس بات پہ کہ شہادت سے بڑی موت کون سی ہو سکتی ہے، اور یہ آدمی 2 شہید ہیں، دونوں سے پہلے جنت میں جا رہا ہے. وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ یہ 3 نصارہ تھے، انصار تھے، اور ان کا ایسا ایسا معاملہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس میں تمہیں تعجب کی بات کون سی لگی؟ یا رسول اللہ شہید جو ہے وہ بعد میں داخل ہوا جنت میں. فرمایا کہ جو آدمی بعد میں فوت ہوا کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ نمازیں تو پڑھی اس نے. کیا اس کو رمضان کا مہینہ میسر نہیں آیا؟ یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ تو میسر آیا. کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ یا رسول اللہ روزے تو رکھے. فرمایا کہ یہ جو اس نے نمازیں پڑھی اور جو روزے رکھے اس نے، اس نماز اور روزے نے ان کے درجات میں اتنا فرق ڈال دیا جتنا مشرق اور مغرب میں فرق ہے ان نمازوں اور روزوں نے. اسی طرح ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں اگر کلمہ توحید کا اقرار کر لوں، 5 نمازیں بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی دوں اور روزے بھی رکھوں، تو قیامت کے دن میرا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من الصدیقین والشہداء، کہ تمہارا جو شمار ہے، تمہارا انجام جو ہے وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کتنی رحمت کا مہینہ ہے یہ، کتنی اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے. خاص طور پہ یہ مہینہ جو ہے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اس مہینے میں اور جو پچھلے مہینوں میں ہمارا معمول تھا عبادت کا، اس میں اور اس مہینے کی عبادت میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ڈالنا چاہیے. یہ مہینہ تھکا دینے کا مہینہ ہے. تھکائیں اس مہینے میں اپنے آپ کو. اگر اس سے پہلے
ایک پارا پڑھنے کا معمول تھا تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں 2 پارے پڑھے جائیں. اگر کوئی 2 پارے پڑھنے کا معمول رکھتا ہے تو کوشش کرے کہ 3 پارے پڑھے. اگر کوئی آدھا پارا پڑھنے کا معمول رکھتا ہے کوشش کرے کہ اس مہینے میں 1 پارا پڑھے. اگر کسی کا معمول صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کی جگہ لے. بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر و ثواب ہے پہلی صف کا. فرمایا کہ پہلی صف میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے پہلی صف میں نماز ادا کی ہے اس نے فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی ہے. اگر کسی کی کوتاہی ہے جماعت کی نماز پڑھنے میں، جماعت میں شامل ہونے میں، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالے اپنے آپ کو. اگر کوئی آدمی پہلے سے سنت مؤکدہ میں کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ سنت مؤکدہ جو ہیں ان میں پابندی کی جائے، ان میں باقاعدگی رکھی جائے. اور اس کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام جو ہے وہ اتنا خیر و برکت کا باعث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، خواب ہے. عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے بھی اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نکاح سے پہلے مسجد میں ہی رہتا تھا. اب یہ بھی دیکھیں تربیت ہے، یہ گھر ہے اپنے مدینے میں لیکن ایک ماحول ہے، ایک عادت ہے، ایک طبیعت ہے، تربیت ہے ماں باپ کی تعلیم ہے. نکاح سے پہلے میں اپنا زیادہ وقت وہاں مسجد میں گزارتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے روزانہ نماز کے بعد پوچھتے کہ بھائی کسی کو خواب آیا ہے. جس کو خواب آیا ہوتا وہ خواب سناتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تعبیر بتاتے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ حسرت تھی اور مجھے اس بات کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش مجھے بھی کوئی اچھا خواب آئے اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس کی تعبیر بتائیں. لیکن پھر میں دل میں سوچتا اگر مجھ میں کوئی خیر اور خوبی ہوتی تو اللہ مجھے بھی خواب دکھاتا. اچھا آپ اندازہ لگائیں، صحابی ہے اور وقت زیادہ جو ہے وہ مسجد میں گزارتا ہے. اللہ رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے اللہ اس کو ضمانت دیتے ہیں صراط پہ قائم رہنے کی، پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کی. اللہ کی طرف سے ضمانت ہے اس آدمی کے لیے کہ وہ پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا جو آدمی اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے بار بار یہ گمان ہوتا کہ میرے اگر اندر کوئی بلائی ہوتی یہ ہے عاجزی اور انکسار. آکڑ نہیں ہونی چاہیے نیکیوں کے بارے میں، تکبر نہیں آنا چاہیے. اتنی بندگی کر لی، اتنی عبادت کی ہے، اتنا اپنے آپ کو یہ کر دیا، اتنے دروس دیتے ہیں، اتنا دین کا کام کرتے ہیں، اتنے بندوں کو مسلمان کر دیا، اتنے کو یہ کر دیا وہ یہ ساری باتیں انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والی ہیں. اگر دین سیکھنا ہے کتابوں سے، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی حدیث، اور اگر بندوں سے دین سیکھنا ہے تو صحابہ کرام، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات دعا کی اللہ سے، یا اللہ مجھے بھی کوئی خواب دکھا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث اس کی تعبیر پوچھوں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اسی رات مجھے خواب آیا، میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہیں میرے پاس اور دونوں کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں. دونوں نے مجھے جگایا، جگانے کے بعد ان دونوں فرشتوں نے مجھے کہا کہ چلو جہنم کی طرف. میں جہنم کی طرف جس طرف وہ مجھے لے جا رہے تھے میں اس طرف جا رہا تھا. یہ بخاری شریف میں جو کتاب التعبیر ہے، تعبیر الرؤیا، اس میں یہ خواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا.
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں راستے میں جہنم سے پناہ مانگتا جا رہا تھا، یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دینا، یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دینا۔ راستے میں ایک اور فرشتہ مجھے ملا، اس کے ہاتھ میں بھی ہتھوڑا تھا، اس نے مجھے یہ بات کہی کہ عبداللہ تم فکر نہ کرو، تم نیک آدمی ہو، صالح آدمی ہو، فکر نہ کرو تم۔ لیکن ظاہر ہے کہ دائیں بائیں دو فرشتے ہتھوڑا لیے کھڑے ہوں اور لے کے جا رہے ہوں تو فکر دور کیسے ہوتی ہے؟ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ پھر وہی اللہ جہنم سے پناہ مانگتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے جہنم کے کنارے پہ جا کے کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ جہنم جو ہے ایک کنویں کی شکل میں گول ہے اور اس کے اوپر جہنم کے حارس کھڑے ہیں، محافظ کھڑے ہیں۔ جہنم میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو عذاب کے طور پہ الٹے لٹکائے گئے ہیں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے روز لوگ ہیں ان کے بارے میں کہ بے روز جو لوگ ہیں، جو روزے کے تارک ہیں، بلا وجہ روزے نہیں رکھتے، فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن الٹا لٹکا کے ان کے جبڑے چیرے جائیں گے خنجر کے ساتھ، یہ سزا دی جائے گی انہیں روزہ نہ رکھنے کی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو پہچانا بھی، قریش کے بعض سرداروں کو میں نے پہچانا جہنم میں۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو وہ جو دو فرشتے تھے انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ عبداللہ تم صالح آدمی ہو، نیک آدمی ہو، نمازیں زیادہ پڑھو، نمازیں زیادہ پڑھا کرو۔ بس صرف یہ ایک بات کہی انہوں نے، اس کے بعد مجھے جاگ آ گئی۔ جہنم کے کنارے پہ تک پہنچا دیا فرشتوں نے، اور وہاں جا کے یہ بشارت بھی دے دی کہ تم صالح آدمی ہو، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن ساتھ یہ بھی نصیحت کر دی نمازیں زیادہ پڑھا کرو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھا تو میں نے یہ خواب سب سے پہلے جا کے اپنی بہن کو سنایا، ام المومنین حضرت حفصہ کو۔ حضرت حفصہ نے وہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ بڑا نیک اور بڑا صالح آدمی۔ اس میں جو سبق والی بات ہے وہ یہی ہے کہ نمازوں کا زیادہ اہتمام جو ہے وہ انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے جتنے بھی، جیسے میں نے عرض کیا، جتنے بھی ہمارے معمولات ہیں اس مہینے سے پہلے کے، اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ضرور کرنا چاہیے، خواہ تلاوت میں ہو، صدقہ خیرات میں ہو، یا ذکر اذکار میں ہو، جو مصنون وظائف ہیں ان میں ہو، احادیث کے مطالعے میں ہو، یا نوافل میں ہو، جس چیز میں بھی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی اور اس مہینے کی رحمتوں سے اور برکتوں سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين،
اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے بھائیوں کو رمضان مبارک ہو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ سالوں کی جاری ہے وہ اگلے دس انشاءاللہ.